السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے مہینے میں نمک کا صدقہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ماہ رجب میں نمک کا صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ محترم ناظرین، ماہ رجب اسلامی سال کے بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے عام دنوں کی نسبت زیادہ کھل جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑے اجر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی بابرکت مہینے میں ایک ایسا سادہ مگر انتہائی مؤثر عمل بتایا گیا ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی قبولیت اور پسندیدگی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور وہ ہے نمک کا صدقہ۔ ناظرین، صدقہ ہمیشہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور رزق میں برکت کا سبب بناتا ہے، مگر ماہ رجب میں نمک کا صدقہ کرنا ایک خاص روحانی اثر رکھتا ہے۔ نمک، جو ہماری روزمرہ زندگی کی ایک معمولی سی چیز ہے، یہ بڑے بڑے مسائل کے حل، وباؤں سے حفاظت اور گھریلو سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ عمل اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی کثرت نہیں بلکہ نیت کی خلوص اور دل کی سچائی محبوب ہے۔ اس بیان میں ہم آپ کو نہ صرف ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں بلکہ نمک کا صدقہ کرنے کا آسان اور درست طریقہ بھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تاکہ آپ اس بابرکت مہینے میں ایک چھوٹا سا عمل اپنا کر اللہ کی خاص رضا اور رحمت حاصل کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں سے پریشانیاں کم ہوں، رزق میں برکت آئے اور اللہ کی خاص پسندگی حاصل ہو، تو اس عمل کو ضرور اپنائیے۔ رجب مرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور رجب کے لفظ کے معنی تعظیم اور تکریم کے ہیں۔ مشہور روایتوں کے مطابق اس مہینے کی 27ویں شب کو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جس میں آسمانی سیر، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور دیدار الہی سے مشرف ہونا شامل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت فرماتا ہے۔ اس میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور ایک دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ رجب مرجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی اشہر حرم، جن میں رجب ایک معظم مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میں میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، کہ جو شخص رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں میں سے ایسی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاؤں میں الگ ہے۔ اگر رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ اسلام کی روح ہے۔ یہ صرف مالی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے، رزق کو بڑھانے، بیماریوں کو دور کرنے اور بلاؤں کو ٹالنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کو انسان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صدقے کا ذریعہ نہ صرف دنیاوی مصائب دور ہوتے ہیں بلکہ انسان آخرت میں بھی اللہ کے خاص فضل کا مستحق بنتا ہے۔ اسی صدقے میں ایک چھوٹا مگر عظیم عمل ہے نمک کا صدقہ دینا، اور خاص طور پر جب یہ صدقہ ماہ رجب میں ادا کیا جائے تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمک جیسی معمولی چیز کو صدقے کے طور پر کیوں پیش کیا جائے، اور کیا اس میں واقعی کوئی روحانی اثر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہوتی۔ جب نیت خالص ہو اور عمل صحیح طریقے سے کیا جائے،
تو نمک وہ چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اور بعد میں استعمال فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جو شخص کھانے سے پہلے نمک کھا لے وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب سوچئے کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا قرار دیا، اگر وہی چیز صدقے میں دی جائے تو اس کا اثر کتنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ یہ ایک روحانی راج ہے جسے اولیاء اکرام نے ہمیشہ اہمیت دی ہے۔ ماہ رجب میں نمک کا صدقہ دینا ایک مجرب اور آزمودہ روحانی عمل ہے جسے ادب، یقین اور اللہ کی رضا کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ روحانی شخصیت جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اکرام سے بھی یہ عمل منقول ہے۔ ماہ رجب میں ہلکی سی آزمائش کو بڑی مصیبت میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے صدقہ سب سے مضبوط ذریعہ مانا گیا ہے، اور اگر نمک جیسے خالص، سادہ اور عام چیزوں سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت بھی دیر نہیں ہوتی۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح ادا کیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ ہے مگر اثر کے اعتبار سے بہت گہرا ہے۔ ایک شخص روزانہ یا کم سے کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا سادہ نمک جو خوشبودار یا زعفرانی نہ ہو کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دے، اور دل میں یہ نیت کر لے کہ اللہ، میں اس صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، پریشانیوں اور تنگ حالی میں نجات کے لیے تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ کچھ ہی وقت میں بندے کے حالات میں بہتری محسوس ہونے لگتی ہے۔ لوگوں نے تجربے کے طور پر دیکھا کہ اسی عمل کی وجہ سے بند کاموں میں آسانی پیدا ہوئی، قرض کے بوجھ میں کمی آئی، بیماریوں میں آرام محسوس ہوا، گھر کے جھگڑے کم ہوئے، رشتوں میں نرمی آئی، اور سب سے بڑھ کر دل کو سکون اور روح کو اطمینان نصیب ہوا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے ممکن ہوا، یعنی نمک کا صدقہ، جو خالص طور پر اللہ کی رضا کے لیے ماہ رجب میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیہ کی کتابوں اور عام لوگوں کے تجربات میں ملتے ہیں جہاں نمک کے صدقے کو اپنا کر لوگوں نے اپنی زندگی میں سکاراتمک تبدیلیاں محسوس کیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سے عمل میں بھی اپنی رحمت شامل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو عمل آسان ہو، سستا ہو اور بندہ کر سکے وہ زیادہ سے زیادہ کرے، قابل عمل ہوتا ہے۔ نمک بھی ایک ایسی چیز ہے، نہ اس سے بڑے خرچے کی ضرورت، نہ کسی خاص وقت کا انتظار، اور نہ ہی کسی مشکل تاریخ کی پابندی۔ بس نیت کو درست کریں، نمک لیں، مستحق کو دیں اور دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں اور پھر اللہ کا کرم اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ ماہ رجب میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقین کی کیفیت سے گزرتے ہیں تب یہ چھوٹا سا عمل ایک مضبوط روحانی سہارا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 والیاں نکلتی ہیں اور ہر والی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے معمولی ہے مگر روحانی اعتبار سے وہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، خاص طور پر جب اسے ماہ رجب میں خالص نیت کے ساتھ صدقہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے اولیاء اکرام نے اس عمل کی طرف رجوع کیا اور بتایا کہ ماہ رجب میں صدقہ انسان کو بلاؤں سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب مہنگائی، بے روزگاری، نفسیات دباؤ اور گھریلو پریشانیاں عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس لیے آپ خود بھی اس عمل کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس کو بتائیں
کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب میں نمک کا صدقہ ایک ایسا سادہ روحانی عمل ہے جسے اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ سے قریب اور دلی سکون حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی نمک کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ اب آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اسے کسی صاف برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھ لیں، لیکن اگر چھوٹا درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود شریف اس طرح پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد پورے 33 بار یہ کلمہ پڑھنا ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرتا ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ ہر طاقت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ماہ رجب میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ استغفار گناہوں کے ساتھ دل کی سختی اور تنگی کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 33 بار اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھنے ہیں: یا اللہ یا رزاق۔ جب یہ تعداد مکمل ہو جائے تو ادب اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے رزق آسانی اور بھلائی کی دعا مانگیں۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر وہی درود شریف 3 بار پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا، یعنی کہ درود ابراہیم۔ اس کے بعد اس نمک پر ہلکا سا دم کر دیں۔ اب اس دم کی ہوئے نمک میں تھوڑا سا نمک واپس گھر کے نمک میں ملا دیں تاکہ اس کی برکت گھر کے کھانے کے ذریعے سب تک پہنچے، اور جو نمک بچ جائے اس کا صدقہ کر دیں۔ نمک کا صدقہ آپ 2 طریقے سے کر سکتے ہیں، یا تو اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ اسے اپنے کھانے میں استعمال کر سکے، یا پھر اس نمک کو کسی کھانے میں شامل کر کے وہ کھانا غریبوں یا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ بہتر یہی ہے کہ اسے ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ ماہ رجب میں اس عمل کو کرنے سے انسان کے دل میں سکون آتا ہے، روحانی طور پر مضبوطی ملتی ہے اور رزق و حالات کے بارے میں امید اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک آزمایا ہوا سادہ عمل ہے جسے کم سے کم ایک بار ماہ رجب میں ضرور کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے چھوٹے سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔